کاروبار میں نام جنہوں نے پیدا کیا ان میں چنوٹی شیخ برادری کا بھی نام آتا ہے. جو نوجوان اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے؟ آپ انہیں کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے کام کی چیزیں ہیں جو آپ ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں؟ 2-4 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہماری یہ جو نسل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. پہلا ہے ان کا سسٹم گھر چلانے کا یا زندگی گزارنے کا، ان کا جو سسٹم آف گورننس آپ سمجھ وہ بہت زبردست ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بچے کی شادی جو ہے وہ 12 سے 13 سال میں کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتے ہیں؟ کہ اس کو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ بچے کو کہیں اور پڑھانا ہے اور بزنس کہیں اور کرنا، گدی پہ بٹھا دینا اور انہوں نے لا کے بٹھا. یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا ذمہ دار کا بچہ جو ہے آپ اس کو بی اے اور بی اے LLB کروا کر یا ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کروا کر اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے ذمہ دار آ کر، تو ظاہر ہے اس نے ایگریکلچرسٹ کا بچہ ایگریکلچرسٹ نہیں بن سکتا. وہ دھکے کھاتا ہے، وہ پیسے ضائع کرتا ہے، نہ تو وہ ایگریکلچرسٹ رہتا ہے نہ وہ MBA کر کے کسی اور اس میں. سو ان کا بہت ہی اسٹریٹ اور فوکسڈ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جو ٹرم نیگیٹو بھی یوز ہوتی ہے مگر پازیٹیو بھی ہے، مثلا تو ٹنل ویژن. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایز اے کمیونٹی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم ایز اے مسلمان تو ہی ہیں لیکن ایز اے کمیونٹی ہم رہیں گے کہ کس طریقے سے اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کا نقصان پورا کرنے کے ساتھ انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہوا. درست کہہ رہے ہیں. وہ فنڈ بنا کے اس کو سپانسر کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یاد رکھیے کہ کسی بھی بزنس کرنے کے لیے ایکوٹی چاہیے ہوتی، ادروائز تو بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. سو ایکوٹی اگر آپ مل جائے تو آپ کمفرٹ زون میں آ جاتے. یہاں تک کہ میرے جو دوست تھے وہ جو بہت ہی اہم چنوٹی برادری کی شاخ ہے ان میں سے ایک کے پریزیڈنٹ تھے نا، جو میرے دوست کے والد، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بڑے عمدہ انسان تھے اور وہ اکثر لاہور آیا کرتے تھے تو پتہ لگتا تھا. میری بڑی ان سے ہماری دوستی کیا ہو رہی تھی، ہمارے تو بزرگ تھے، وہ بڑے تھے، تو وہ پتہ لگتا تھا کہ انکل جو تھے وہ روسیاں بنانا آندے سن کہ وہ چنوٹی برادری کی جہاں جہاں بھی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اگر ان میں بچوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو ان کو ریکنسلیشن کے لیے وہ آیا کرتے تھے اور پھر اس کو، بہت بڑی بات، جی ہاں، تو اس گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں سینس آف کمیونٹی. یس سینس آف کمیونٹی. تیسرا ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بزنس اورینٹڈ ہے. یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ آج ہم نے اگر 1 روپیہ کمایا ہے تو 1 روپے میں سے ہم نے جو اخراجات کرنے ہیں وہ ہم نے اس میں سے 25 پیسے کرنے ہیں اور ہم نے 75% جو ہے نا. سو کیپنگ یور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو یور اون مینز والا جو کانسیپٹ ہے کہ اپنے اندر چلتے ہوئے اپنے سوچ کے ساتھ. اور جو چوتھا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ DNA کا ہے کیونکہ یہ شروع سے برے صغیر میں بزنس کیا. جیسے کھوجز ہیں، یہ ہیں، ہندوز ہیں، جو بنے ہیں بزنس، ان کا سسٹم ہی ان کا بزنس کا. تو ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار ہے کہ آج اگر میں یہاں تک بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے موبائل پہ بات کی تو اس کا جو بل ہے وہ کیا مجھے فائدہ مند ہوگا کہ میں آپ سے بات کروں، جو کہ ہم 90% جو ہماری سو کالڈ ایگریکلچرز کمیونٹی ہے جب وہ تو سوچتی نہیں ہے، اس کو تو ایز اے لگژری لیا جاتا. سو دے آلویز کیلکولیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو اس وجہ سے یہ جو ان کا نرچرنگ پارٹ ہے نا جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. DNA بہت امپورٹنٹ. اور ایک چیز میں نے اور دیکھی، جتنی بھی میرے اسے بہت سب کو فیصل آباد میں بہت ہی زیادہ، چنوٹ میں بھی فیصل آباد میں زیادہ کاروبار جو ہمارے دوستوں کے، میں نے دیکھا کہ بڑا صاف ستھرا اور کھرا کام کرتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ایمانداری سے آپ کام کریں، محنت سے کام کریں. جی کام جو ہے نا سکسیس بغیر ایمانداری کے ہو نہیں سکتا. آپ کو بہت شارٹر پیریڈ کے لیے آپ جہاں دیکھ لیجئے جس نے بھی بے ایمانی کی ہے فار اے ویری شارٹ ٹرم وہ کوئی سکسیس، سو کالڈ سکسیس پہ رہا وقتی طور پہ، ادروائز اس کو پرابلمز میں آیا. اور ایک چیز میں نے اور دیکھی جو میں خاص طور پہ ضرور ذکر کروں گا، کہ سب تو نہیں مگر بیشتر جو میرے جاننے والے چنوٹی جو برادری کے، شیخ برادری کے دوست ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ مطلب کروڑہ روپے لگائیں گے اپنی مرضی سے، اپنی فیملی کے اوپر جائیں گے، ٹریول کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر شادی انتہائی سادگی سے مسجد میں جا کے کرتے ہیں. یہ بھی میں نے نوٹس کیا کہ نکاح کریں گے سمپل سادہ، اور پھر اس کے بعد مرضی آپ جو بھی خرچ کرنا چاہیں اپنے اوپر، فیملی کے اوپر. یہ بھی ایک میں نے جی ہاں، یہ بھی جو ٹریڈیشن ہے نا جی، ایک تو شادی والی کے ایک مسجد میں کریں گے، ایک ان کا رہن سہن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج بھی جتنے ماڈرن ہو گئے
ان کے گھر میں تجوری ضرور ہو. وہ جو تجوری والا کانسیپٹ ہے ابھی تک چل رہا ہے. اور وہ اچھا پھر وہ جو گھروں کا ڈیزائن تھا ان کا, چنیوٹ میں بہت گھر ہیں جی جی, اور سب جتنی بھی بڑی فیملیز ہیں, منوز, یہ سب چنیوٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے تقریباً کوئی 78% آف دا GDP از کنٹرولڈ بائی چنیوٹیز. سو اس میں جو ہے وہ آپس کی ویمن کا آپس میں ملنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپس میں ان کو ٹائم نہیں ملتا کسی اور سے ملنے کے علاوہ. سو ایک تو ہیومن انٹریکشن بہت امپورٹنٹ ہے, تجوری بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ایک دوسرے کے اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی رہنا چاہے کہ جی میں نے ماڈرن رہنا ہے اور میں نے اس سسٹم سے ماڈرن تو خیر نہیں کہا جا سکتا ہے, اس سسٹم سے نکلنا ہے, تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اب یہ فرمائیے کہ چنیوٹی فرنیچر جو ہے وہ کیوں پوری دنیا میں اور پاکستان میں, سارے پاکستان میں اتنا مشہور ہے؟ اس کی جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو چنیوٹی کمیونٹی تھی بڑی ویلدی کمیونٹی تھی, تو جتنے بھی آرٹسنس تھے وہ پوری دنیا سے آ کر, اور یہاں کاریگر جو تھے وہ آتے تھے, اور وہ لکڑی جو ہے وہ دریا جو ریور کے ساتھ آیا کرتی تھی, اور وہاں سے انہوں نے مہنگے سے مہنگے گھر بنانے تھے. سو گھر پہ بہت پیسہ لگاتے تھے, پیسہ بہت تھا. سو اس وجہ سے وہ وہاں جتنے بھی آرٹسن تھے پورے سب کانٹیننٹ کے وہ وہاں آ گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہینڈ کارونگ فرنیچر, وہاں عام فرنیچر نہیں بنتا, اٹ از اونلی ہینڈ کارونگ. چنیوٹی فرنیچر کا مطلب ہی یہی ہے. جی ہاں, تو اس میں پھر ہم نے جو اب آپ نوجوان نسل کو یہ بھی بتانا بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کا سب سے بڑا فرنیچر سینٹر وہ میں نے بنایا, اور اس میں بنانے کے ساتھ we have made 300 شو رومز ایک ہی چھت کے, اور اس کے ساتھ اسکول آف آرٹسن بنائے. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ جو وہاں کی انڈسٹری ہے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا, اور جو وہاں کا جو آپ کے پاس سکلڈ اور ورک فورس ہے اس کے حالات کیسے بدل. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کی ایک اور بڑی سگنیفیکنس ہے جو آپ نے فرمایا ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو صدیوں کا تجربہ اور ایسٹ ہے نا یہ آپ کا, کہ یہ ہنر جو ہے وہ تو ادروائز برباد ہو جائے گا. جی وہ جو اتنی سکل ہے وہ کہاں جاتی ہے جی, وہ اس کو لیے سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ کتنی مائیگریشن ہو جاتی ہے. کتنا ایریا ہے ٹوٹل؟ یہ کوئی 2 ایکڑ کا ایریا, 2 ایکڑ کا ایریا, 300 کے قریب شو رومز ہیں جی اس کے اندر, اور صرف وڈ ہے اس میں اور کچھ نہیں ہوگا. یہ مجھے بڑی پسند ہے اس لیے کہ ہمارا جو اپنا, کیونکہ آپ دیکھیے دنیا جس طرح سے یہ ماڈرن مشینوں پہ اور اس پہ جا رہی ہے نا, آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے مالی حالات اچھے ہوں, معاشی حالات اچھے ہوں, سیاسی حالات اچھے ہوں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے دنیا دیوانوں کی طرح آیا کرے گی. یہ وہ ہنر ہے جو کہیں نہیں ہے, کیونکہ مشین تھوڑی بنا رہی ہے, انسان بنا رہا ہے, اور اس کو آپ دیکھتے ہی آپ کی طبیعت کہیں سے کہیں پہنچ جائے. وہ آرٹ پیس ہے نا جی, اصل میں فرنیچر تھوڑی ہے صرف. شاہ صاحب اس کی جو امپورٹنس ہے وہ برٹش جو کلچر ہے, برٹش کلچر میں اٹس آل چنیوٹی فرنیچر. جو آپ برٹش کلچر میں دیکھتے ہیں کوئنز وغیرہ, وہ وکٹورین جو وکٹورین کہلاتا ہے وہ تو آیا ہی ادھر سے تھا. سردار صاحب لاسٹ کوسچن جی, چنیوٹی کننے ورگا کننا پوری دنیا کیوں نہیں لگا, ادا کی راز ہے؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ویلتھ تھی نا جی تو ان کو کھانے کا بھی بہت شوق تھا, تو کننا از دا نیم آف اے پرسن, اس کو کننا کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کننے کی ڈش جو تھی وہ اس کے نام سے منسلک ہو گئی, اور وہ بنتا آپ کو پتہ ہے کیسے ہے. جی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں نا جی, تو وہ پھر وہ رکھوا دیتے ہیں نیچے, وہ گڑھا کھود کے لمبا گھڑا جو ہے ایگزیکٹلی اس کو میٹ کے لیے کر دیتے ہیں, اور اسی کے اندر کچی ہانڈی میں اس کو بنایا جاتا ہے. سو وہ جو چنیوٹ کا اس لحاظ سے اٹس اے ویری رچ سٹی. یو گاٹ دا ہینڈ کارڈ فرنیچر دیئر, یو گاٹ دا بیسٹ, ون آف دا بیسٹ کوزینز آف پاکستان دیئر, اینڈ دین ون آف دا major people who are contributing to your GDP is there. So اگر دیکھا جائے تو چنیوٹ is the center and the nucleus of Pakistan. چنیوٹ کے لیے بہت ساری تالیاں. Thank you so much سردار صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. Thank you so much. Thank you جی, مہربانی. بہت بہت شکریہ ایمان, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. Thank you so much. ہماری بڑی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.